آپ دیکھ رہے ہیں جن کلیان ایکسپریس نیوز. لائک و شیئر کریں, سبسکرائب کریں. جیسا کہ آج ہم خانقاہ یعقوبیہ محلہ نورگنج پر بیٹھے ہیں, اور ہر داڑھی ٹوپی والا مسلمان نہیں ہوتا, ہر آدمی حضرت نہیں ہوتا, ہر آدمی مہدی حسن نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ایسے ہی فتنہ بہار سے چالو ہوا ہے. اس فتنے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے کیا ہے وہ پورا فتنہ, ہمارے ساتھ ایک حضرت بیٹھے ہیں, اپنا نام بتائیں گے, کیا ہے ان کا پورا نام, کہاں سے ہے, کیا ہے پورا معاملہ, کیا نام ہے ان کا؟ میرا نام ہے محمد فرحان, دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہے, اور اس وقت میں خدمت تدریس ادا کر رہا ہوں جامعہ گلزار قرآنیہ کلچھنا میں, جو کلچھنا کا بڑا مدرسہ ہے اس میں. یہ فتنہ جو جاری ہے اس کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے, 10 سے 15 سال کے تقریباً اس کا عرصہ ہو چکا ہے, اور ایک لمبا وقت اس کو چلے ہوئے ہو چکا ہے. یہ فتنہ شکیلیت کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک شخص اصل میں پیدا ہوا بہار کے ضلع دربھنگہ کے ایک موضع ہے, گاؤں ہے عثمان پور, وہاں وہ پیدا ہوا, اور اس نے 2 دعوے کیے. پہلے اس نے اولاً یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے, اور پھر اس نے دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ وہ عیسیٰ ہے, یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے. یہ دعویٰ کر کے گویا اس نے ایک نئی قادیانیت کی داغ بیل ڈالی. اس سے پہلے زمانے میں غلام احمد قادیانی نے یہی 2 دعوے کیے تھے, اولاً یعنی امام مہدی ہونے کا دعویٰ, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا. اسی طرح گویا اس نے بھی یہ 2 دعوے کر کے فتنہ قادیانیت کی ایک نئی داغ بیل ڈالی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ فتنہ کیسے چلا ہے, ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے اپنے فتنے کو پھیلانے کے لیے, اور یہ کیا کیا بات کرتے ہیں. ہمیں اس میں 2-3 باتوں میں غور کرنا ہے, اور 2-3 باتوں کا جائزہ لینا ہے. وہ یہ کہ یہ شکیل بن حنیف جو ہے, اس نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اور ابتدا جو کی وہ دہلی سے کی. دہلی کے لکشمی نگر وغیرہ سے اس نے اپنی دعوت کا آغاز کیا, اور لیکن لوگوں کو جیسے جیسے اس فتنے کا علم ہوتا رہا تو لوگوں نے اس کا تعاقب بھی کیا. بالآخر کچھ لوگوں نے مل کر اس کے لیے ایک بستی خریدی مہاراشٹر میں, اور مہاراشٹر میں ہی اب یہ اپنے حواریوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ وہیں پروکش ہے, اور وہیں اس نے ٹھکانہ بنا لیا ہے. یہ شکیل بن حنیف یہ اس نے اپنا دعویٰ کیا, اور دعویٰ کرنے کے بعد اس نے دعوت بھی شروع کی. اس کے طریقہ کار ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ عموماً ایسے لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں کہ جن کا تعلق عموماً علماء سے نہیں ہوتا, کسی عالم دین سے, کسی دینی جماعت سے نہیں ہوتا ہے, اور وہ نوجوان عموماً کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اور تو وہ اس طریقے سے اپنا حلیہ بنا کر آتے ہیں. جو ایک متبع سنت دیندار کا ہوتا ہے, یعنی سر پر ٹوپی ہے اور چہرے پر بڑی داڑھی ہے, لمبا کرتا ہے, اونچی شلوار ہے, ایسا حلیہ بناتے ہیں کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ تو بڑا متبع سنت اور دیندار ہے. اسی طریقے سے بے بات میں الحمدللہ, ماشاءاللہ, انشاءاللہ وغیرہ الفاظ کہتے ہیں, اور کہہ کر سامنے والے کے دل میں یہ باور کراتے ہیں ذہن میں کہ وہ بڑے متبع اور دیندار ہیں. پھر یہ آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں, اور دجال کے تعلق سے اور علامات قیامت کے تعلق سے اپنی بات پیش کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ علامات قیامت کا جو مصداق ہیں وہ آج کی نئی انکشافات, نئی ایجادات ہیں, وہ ہیں. تو ان کو مصداق قرار دے کر اور ان کو بتا کر وہ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی بات کو شروع کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں کہ جو علماء سے نوجوانوں کا تعلق ختم کرنے والی ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ علماء کو ان احادیث کے بارے میں, علامات قیامت کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جاتا, ان کو تو چند احادیث کے باب پڑھائے جاتے ہیں, علامات قیامت سے وہ کورے ہیں بالکل, ان کو کچھ علم نہیں ہے علامات قیامت کے بارے میں. جو وہ اپنی بات اس طریقے سے شروع کرتے ہیں, اور گویا سامنے والا یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ بڑا دیندار بھی ہے اور دین کا ماہر بھی ہے. اب وہ کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ علماء سے اس کی تصدیق کریں یا علماء سے اس کی بات کو سنیں کہ جھوٹا ہے کہ وہ سچا ہے. چنانچہ پھر وہ آگے چل کر اپنی بات کو علامات قیامت کے بارے میں پیش کرتا ہے. کہتا ہے کہ دجال کی آمد ہو چکی ہے, اور بتلاتا ہے کہ دجال آ چکا ہے.
اور وہ دجال کو قرار دیتا ہے امریکہ اور فرانس. یہ دونوں کہتا ہے کہ یہ امریکہ اور فرانس یہ دونوں ملک مل کر دجال ہیں. کیونکہ وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. تو آپ دیکھیں گے اردو میں لکھیں گے امریکہ فرانس، تو آپ کے امریکہ کے آخر میں کا اور فرانس کے شروع میں فارا لکھا ہوا ہے، جس سے دونوں مل کر کافر ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جو پیشانی پر دجال لکھا ہوا ہے آپ دیکھو، امریکہ فرانس کو جوڑ کر دیکھو، لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. اسی طریقے سے ایک حدیث میں جو آیا ہے دجال کے بارے میں کہ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، ایک آنکھ سے دیکھے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کا مصداق وہ سیٹلائٹ کو قرار دیتے ہیں کہ اس سے مراد سیٹلائٹ ہے، اور وہ اپنی بات کو ہی پیش کرتا ہے، حالانکہ حدیث میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے جب یہ بات اپنی پوری کر چکا ہوتا ہے تو اب اپنی بات کو اب رکھتا ہے کہ چونکہ دجال آ چکا ہے، اور دجال سے پہلے ہی امام مہدی آ چکے ہوں گے، اور جب دجال آ چکا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے. تو پہلے وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر ہی چکا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہیں. یعنی اس کے جو مدعیان ہیں، دعوت دینے والے ہیں، وہ یہ سب باور کراتے ہیں، اور پھر شکیل بن حنیف کو اس کے مصداق قرار دیتے ہیں. پہلی ملاقات میں، دوسری ملاقات میں شکیل بن حنیف سے وہ ڈائریکٹ یعنی براہ راست ملاقات نہیں کرواتے ہیں، بلکہ پہلے صوبائی امیر سے، ذیلی امیر سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر شکیل جب اس کا دل بن جاتا ہے اور ذہن بن جاتا ہے تو شکیل بن حنیف سے پھر اس کو ملوا دیا جاتا ہے. اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی شکیل بن حنیف کے دعوے سچے ہیں. یہ دجال کے بارے میں اس نے جو بتایا ہے کیا وہ سچ ہے، یا امام مہدی کے بارے میں جو اس نے کہا ہے کیا سچ ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا جو دعویٰ اس نے کیا ہے وہ سچ ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو دجال کے بارے میں ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ دجال ایک شخص ہوگا. یعنی احادیث سے جو مختلف احادیث ہیں، بہت سارے احادیث ہیں، ان سے ہمیں یہ ذہن بنتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کوئی ملک نہیں ہے، دجال تو ایک شخص ہے. چنانچہ ایک حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ کو دجال خواب میں دکھایا گیا، اور وہ گھنگریال بال کا آدمی ہے، اور اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ موٹا تھا. وہ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اس کی شکل قبیلے خزاعہ کے ایک آدمی ابن قطن کے جیسی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دجال کوئی ملک نہیں ہے بلکہ وہ ایک شخص ہے. تو اس سے دجال کے بارے میں جو اس کی معلومات ہے اور دجال کے بارے میں اس نے جو بتایا ہے اس سے غلط ہونا اس کا واضح ہو جاتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے. آگے جو اس نے دعویٰ کیا ہے امام مہدی ہونے کے بارے میں، اپنے امام مہدی ہونے کے بارے میں، تو ہم اس کو بھی حدیث کے روشنی میں دیکھتے ہیں. اصلاً ہم اگر پہلی ہی بات میں غور کریں، ایک بات میں غور کریں، تو اس کی ساری دیوار گر جاتی ہے، ساری بنیاد ہی جھلمل ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے جو معلوم ہوا وہ یہ بات معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو الگ الگ شخصیت ہیں، نہ کہ ایک. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور امام مہدی نبی نہیں ہیں. لیکن یہ اکیلا ہی امام مہدی بن چکا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بن چکا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، قرآن الگ ہیں. اس کے یہ دو دعوے ہی اس کے جھوٹا ہونے کو خود بخود ثابت کر دیتے ہیں، یہیں سے اس کی دیوار گر جاتی ہے. لیکن ہم پھر بھی آگے وضاحت کے طور پر مقابلہ کرتے ہیں ان علامات کا جو علامات امام مہدی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہا، اور شکیل بن حنیف ان پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. چنانچہ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کا والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے. شکیل بن حنیف کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی بات نہیں پائی جاتی. مثلا یہ کہ امام مہدی کا نام جو محمد بن عبداللہ بتایا، شکیل کا نام شکیل ہے، والد اس کے باپ کا نام حنیف ہے، عبداللہ نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ مدینہ میں بھی پیدا نہیں ہوا بلکہ دربھنگہ میں پیدا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ کہ پھر امام مہدی کے بارے میں جو بتایا کہ وہ حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، حضرت حسن کے اولاد سے ہوں گے، تو اس کا نسب تو کوئی معروف بھی نہیں، مشہور ہی نہیں ہے، اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں کس نسل سے ہے، وہ کہاں سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے امام مہدی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ امام مہدی جب ظاہر ہو جائیں گے تو وہ 9 سال زندہ رہیں گے، جس میں سے 7 سال حکومت فرمائیں گے.
حالانکہ اس کو شکیل بن حنیف کو اپنا دعویٰ کیے ہوئے 10 سال سے لمبا عرصہ گزر چکا ہے، 15 سال کے قریب ہو چکا ہے، پھر بھی ابھی تک نہ اس کی کوئی حکومت قائم ہوئی، نہ اس کا انتقال ہوا ہے۔ حالانکہ امام مہدی کے بارے میں ہے کہ وہ 9 سال میں انتقال فرما جائیں گے ظاہر ہونے کے بعد، اور 7 سال حکومت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے امام مہدی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے زمانے میں ظلم و ناانصافی ختم ہو جائے گی، فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، بھوک ختم ہو جائے گی، اور عدل و انصاف خوب پھیل جائے گا۔ اس کی شکیل بن حنیف کی اولاً تو کوئی حکومت ہی قائم نہیں ہوئی ہے کہ ظلم و ناانصافی کو ختم کریں، تو لہٰذا ظلم و ناانصافی ختم تو کہاں ہوئی؟ ہم روز بروز دیکھتے ہیں کہ ظلم و ناانصافی اور بڑھ رہی ہے، کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، فقر و فاقہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ رہا ہے، ہر 10 آدمیوں میں سے ایک شخص دکھائی دیتا ہے کہ وہ بھوکا ہے اور فقر و فاقے سے تنگ دست ہے اور تہی دامن ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام مہدی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اس حال میں لوگ ان سے جا کر بیعت کریں گے۔ امام مہدی شکیل بن حنیف سے اس حالت میں کسی نے بیعت نہیں کی ہے۔ شکیل بن حنیف ہندوستان میں رہا، یہیں رہ کر اس نے اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ امام مہدی ہونے کے بارے میں اور بھی بات کے علامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن ہم نے چند علامات ذکر کر دی ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو شکیل بن حنیف نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یہ جھوٹا ہے اور بالکل اس کا سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا جو دعویٰ کیا ہے شکیل بن حنیف نے، وہ دعویٰ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا، کہ میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ تو ہم اس دعوے میں بھی اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ہے کہ نہیں۔ تو ہم قرآن و حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی وضاحت سے باتیں آئی ہیں۔ اولاً یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، اسی طریقے سے ان کا نام عیسیٰ ہوگا، ان کے والد نہیں ہوں گے، وہ بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوں گے، ماں کا نام مریم ہوگا، یہ قرآن میں وضاحت سے آیا ہوا ہے۔ حالانکہ شکیل بن حنیف کا تو خاندان مشہور ہی نہیں ہے، بنی اسرائیل سے اس کا کیا تعلق، اسی طریقے سے اس کا نام عیسیٰ بھی نہیں ہے اور وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہے اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور خنزیر کو نسل کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور تمام اہل کتاب یہود و عیسائی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے گا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یہ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، حدیث میں بھی آیا ہوا ہے، لیکن اس کے ہاتھ پر نہ تو کسی یہودی اور عیسائی نے اسلام قبول کیا ہے، نہ اس نے صلیب کو توڑا ہے، یعنی صلیب کی عبادت کو ختم کیا ہے، نہ خنزیر کی نسل کو ختم کیا ہے، اور نہ دجال کو قتل کیا ہے۔ حالانکہ جس کو وہ دجال کہتا ہے امریکہ اور فرانس، اس کا تو اس سے لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، وہ کہاں لڑنے جا رہا ہے، وہ تو یہاں تو اس نے اپنے ملک میں بھی کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے کہ حکومت کے تعلق سے، یا ایسا کوئی قدم نہیں بڑھایا ہے کہ وہ ظلم و ناانصافی کو ختم کرے یا دجال کو قتل کرے، امریکہ فرانس سے لڑے۔ جس کو وہ دجال کہتا ہے اب اس کی اپنی زبان ہے، وہ ان سے بھی نہیں لڑ رہا ہے، حالانکہ دجال اس کی وہ نہیں ہے، لیکن جو دجال وہ کہتا ہے ان سے بھی وہ نہیں لڑتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بھی جب آئیں گے تو ان کے زمانے میں بھی فقر و فاقہ نہیں رہے گا، یہاں اور مال کی بہتات ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی، اور ایسی مال کی فراوانی ہوگی کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں آج مانگنے والے بہت زیادہ ہیں، فقر و فاقہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تنگ دستی بڑھتی جا رہی ہے، ظلم و ناانصافی بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعوے میں بھی شکیل بن حنیف پورا نہیں اترتا ہے، یہ دعویٰ بھی اس کا سراسر جھوٹا ہے۔ تو امام مہدی ہونے کا دعویٰ ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ ہو، دونوں دعوے اس کے پھنسے ہیں، غلط ہیں، جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ دونوں دعوے وہ اپنے دعویٰ کر کے لوگوں کو، جو سادہ لو انسان ہیں، دل ان کا دین کے تعلق سے سادہ ہے اور سادگی کا مزاج رکھنے والے ہیں، وہ ان کو فتنہ پیدا کر رہا ہے، ان کے لیے ان کو فتنے میں دھکیل رہا ہے اور جھوٹے دعوے کر کے اپنی ایک امیج بنا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا کردار واضح کر رہا ہے۔ حالانکہ سچ سے، دین سے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں سچ سے اس کی کسی بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ دجال کے بارے میں اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، نہ امام مہدی ہونے کے بارے میں اس کا
بیان صحیح ہے نہ دعویٰ صحیح ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کے بارے میں بھی اس کا دعویٰ صحیح نہیں۔ لہٰذا ہمیں اب غور کرنا چاہیے ایسے جو فتنہ پرداز ہیں، جو دین کی شکل لے کر، دین کا حلیہ بنا کر، دینداروں کا حلیہ بنا کر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے چنگل میں نہ پڑے، ہم ان کا ظاہری لباس دیکھ کر، ان کے زبان کو دیکھ کر، ان کے کلمات کو سن کر ایسا نہیں کہ ہم ان کے چنگل میں پھنس جائیں، ہم ان کی باتوں میں آ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں علماء کی طرف راغب ہونا چاہیے، علماء سے ہمیں وابستہ ہونا چاہیے۔ یہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں تاکہ ہماری ان سے حفاظت ہو سکے، تاکہ ہر دیندار شکل کا آدمی جو دینداری کی شکل میں آتا ہے، دین کی شکل بنا کے آتا ہے، ہم ہر اس بات کو دین کی لہجے میں نہ لیں، دین سمجھ کر نہ لیں۔ یہ جو دین کی شکل میں آتے ہیں بہت سے فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہماری ان فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہے اور دین کو سیکھنے کی، علماء سے جڑنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سب باتیں، یہ سب فتنے ہم سے دور ہوں اور ہمیں دین پر صحیح گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں تھی شکیل بن حنیف کے بارے میں، جو آج کل جس کا فتنہ زور و شور سے ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اس میں غور کیجئے اور ان لوگوں کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو ان کی پہچان کیا رہے گی جی حضرت؟ مطلب کیا پہچان؟ مطلب جیسے جو اس کے فتنے سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کی پہچان کیا ہوگی؟ اب وہ جو باتیں ہیں، میں نے ان کا طریقہ کار جو بتایا ہے، وہ طریقہ کار آپ کو دیکھنا ہے۔ جو طریقہ کار ان کا بتایا ہے کہ وہ اپنے حلیے میں ایسے آتے ہیں، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، تو وہ علامات قیامت جب ہم یہ کریں گے نا کہ ہم اصل میں علماء سے اگر جڑیں گے تو ان سے ہماری باتیں معلوم ہوں گی، علامات قیامت کے بارے میں باتیں معلوم ہوں گی کہ علامات قیامت کیسی علامات ہیں قیامت کی، یعنی امام مہدی کون ہیں، کیسی علامتیں ہیں ان کی، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی علامتیں ہیں، دجال کون ہیں، یہ بھی وضاحت سے بھی بتایا گیا ہے۔ اور وضاحت سے اگر آپ جڑیں گے تو اور بھی وضاحت سے باتیں سامنے آئیں گی، تو ان باتوں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے۔ تو جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھ حضرت بیٹھے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک کوئی شکیل حنیف کے نام سے کوئی فتنہ دنیا کے اندر گھوم رہا ہے اور وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت سے پہلے بہت ایسے فتنے آئیں گے۔ ایمان و اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے، علامت بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے احترام کرنا ہے، کس طریقے سے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھتے رہیں جن کلیان ایکسپریس نیوز، لائک و شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔